مولانا انصار قاسمی صاحب جو مدرسہ مصباح العلوم کے محتمم ہیں، نوجوان عالم دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فن خطابت سے نوازا ہے، بہت ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں۔ ان سے بہت ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت مولانا اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا انصار قاسمی مائک پر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام، دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بہت دیر سے آپ دین و ایمان کی باتیں سن رہے ہیں۔
قرآن کریم کی تلاوت کو آپ نے سنا اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اور اس سے سرشار ہوئے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے یہاں اس سننے اور سنانے کو قبول فرمائے. آپ کے یہاں گزرے ہوئے ایک ایک منٹ کو رب تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کا یہاں آنا رب تعالی ہم سب کے لیے خاص طور پر اور عام طور پر ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے. میرے بھائیوں، وقت بہت ہو چکا. کچھ باتیں وہ جو یاد رہ جائیں کوشش کریں ہم اب اس کو سننے کی. زیادہ بیانوں میں چیزیں انسان بھول جاتا ہے کس نے کیا کہا، لیکن اصل تو جلسہ اور بیان وہ ہے کہ جس میں آنے کے بعد ہر بندہ کچھ نہ کچھ اپنی عملی زندگی کے لیے سامان اور سبق لے کر کے جائے. آپ سب نیت کریں انشاءاللہ کہ اس جلسے میں جو کچھ بتایا گیا اس میں سے جو یاد ہو، اور اب جو میں بتانے جا رہا ہوں اللہ کا قرآن اور اللہ کا دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کوشش کیجئے کہ جو چیزیں بتائی جائیں ان پر عمل کریں گے ہم انشاءاللہ. سننا اور سنانا حقیقت میں تبھی کامیاب ہے جب بندہ عمل کرے. بغیر عمل کے زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. بغیر عمل کے کہی جانے والی بات اور سنی جانے والی بات میں کوئی اہمیت و طاقت نہیں ہوتی. جب تک کہ انسان کی زندگی میں عمل نہ ہو اور حقیقتاً اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے رستے پہ چلتی نہ ہو. سب سے پہلی بات اور وہ یہ کہ آپ یہ غور کیجئے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں آپ کو جسم دے رکھا ہے، ایکو کم کر دیجئے بہت ہو رہی ہے. یہ جو اللہ نے ہمیں آپ کو جسم دے رکھا ہے، یہ مال دیا، یہ دولت دی، یہ ہمیں کھیتی دی، یا اللہ نے ہمیں مزدور بنایا. مزدوری ہم کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ صحیح سلامت ہیں، پیر صحیح سلامت ہیں، اور بھلے سے ہم مزدور ہوں مگر رہنے کو گھر تو ہے، سونے کو کمرہ تو ہے، ہمارے سر پہ ماں باپ کا سایہ تو ہے، بیوی تو ہے، بچے تو ہیں، بھائی تو ہے، بہن تو ہے، ہمارا خاندان تو ہے، باتیں کرنے کو ہمارے پاس ہمارے آس پاس کے لوگ تو ہیں. اب یہ اتنی نعمتیں اللہ نے جو دی ہیں، غور یہ کیجئے کہ اللہ نے یہ نعمتیں ساری کائنات میں سب کو دے رکھی ہیں جو آپ کو دی ہیں. اگر یہ نہ ہو تو ہمارا اور آپ کا کیا بنے گا؟ اگر یہ نعمتیں بھی اللہ رب العزت ہم سے واپس لے لے تو ہم کہاں جائیں گے؟ سوائے سسکیوں کے اور پریشانیوں کے ہماری زندگی میں کیا ہوگا؟ کوشش یہ کیجئے، یہ زندگی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. یہ مال کس کا ہے دیا ہوا؟ اللہ کا ہے. یہ آل اولاد، یہ گھر بار، یہ کھیت کھلیان، یہ دکان، یہ مزدوری کا سامان کس نے دیا ہمیں؟ اللہ نے. تو یہ اللہ کی دی ہوئی زندگی، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ کا دیا ہوا ایک ایک وہ تحفہ جو ہمارے پاس ہے، آج یہ عہد کر لیجئے انشاءاللہ کہ اس اللہ کے حکم کے خلاف اس کا استعمال نہیں کریں گے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ جو اللہ نے دیا اللہ کی مرضی کے مطابق اگر نہیں چلائیں گے ہم، دیکھو یہ اللہ نے ہمیں زندگی دی اور اس زندگی میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک دن اور ایک رات. روز دن آتا ہے اور رات آتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں وہ جن کا دن کمانے میں کھانے میں بڑے آرام سے گزر جاتا ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب تو دن اتنے چھوٹے ہو گئے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن کہاں کو جا رہا ہے. مگر یہ کہنے والوں غور کرو، ایک وہ بھی اللہ کا بندہ ہے جو اسپتال میں پڑا ہے، اس سے پوچھو کہ دن کتنا لمبا ہے. ایک اللہ کا بندہ وہ ہے جو جیل میں پڑا ہے، اس سے پوچھو کہ دن کتنا لمبا ہے. تم یہ کہتے ہو دن پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا.
تمہیں یہ احساس نہیں کہ اللہ نے تمہیں بزی بنایا، مشغول رکھا، کام سے لگایا، اور تمہارے دن کو اتنا آسان گزروا دیا کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلا دن کیسے گزر گیا۔ یہ تو اللہ کی نعمت ہے ہمارے آپ کے اوپر، یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے حالات میں پیدا کیا کہ ہمارا وقت آسانی سے اور عافیت سے گزر جاتا ہے، ورنہ اسپتالوں میں پڑے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں دن نکلے گا کب، اور جب دن نکل آتا ہے تو کہتے ہیں چھپے گا کب، اور پھر ان کا ایک سوال ہوتا ہے جو بڑا درد بھرا ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ پوچھو ڈاکٹر سے ہم گھر جائیں گے کب چھٹی کریں گے ڈاکٹر صاحب، بہت دن ہو گئے اسپتال میں، تڑپ رہے ہیں گھر جانے کو۔ میرے پیارو، جو لوگ اپنے گھروں میں روزانہ آرام سے سوتے ہیں وہ ایک بار اسپتال کے بستر پہ سونے والے کو یاد تو کریں، تب ہمیں پتہ چلے گا اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا نعمتوں کا معاملہ کر رکھا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ زندگی میری، یہ مال میرا، میں جیسے چاہوں دن کو گزاروں، میں جیسے چاہوں رات کو گزاروں، میں جیسے چاہوں اپنی زندگی کو لے کے چلوں، میں اپنے مال کا مالک، میں اپنی زندگی کا مالک، میں ہوں جو کچھ ہوں۔ یاد رکھو ایمان والو، تمہیں یہ سبق دیا گیا کہ تم کچھ نہیں ہو، یہاں تک کہ تم جس کو کہتے ہو میں، تو میں بھی میں کا نہیں ہے، تو بھی اللہ کا غلام ہے۔ بھئی اگر کوئی چیز کا مالک کوئی ہو تو اس کے اچھے برے کرنے کا اختیار بھی تو اس کے پاس ہوگا۔ ذرا غور کرے یہ مجمع، ہمارے پاس کیا اختیار ہے؟ ہم سب بچے تھے کہ بچپن کو روک پائے اپنا؟ کون چاہتا تھا کہ میرا بچپن گزر جائے تیزی کے ساتھ؟ لوگ کہتے ہیں کاش کہ میرا بچپن واپس آ جائے، آ گیا واپس۔ چاہنے کے باوجود اپنے بچپن کو بڑھا سکے ہم؟ وہ لوگ جو 50 سال سے اوپر کی عمر رکھتے ہیں اب وہ بڑھاپے کی طرف ہیں، یاد آتی ہے جوانی تمہیں؟ وہ دوڑنے کا مرحلہ، وہ کچھ بھی کھا لو تو ہضم ہو جائے، جہاں کھڑے ہو جاؤ پتھر بھی توڑ دو۔ وہ جو جوانی کے دن تھے تمہارے، وہ جو چلے گئے، اگر تمہارے ہاتھ میں تمہاری زندگی ہوتی تو تم کبھی اپنی جوانی جانے دیتے؟ کبھی تم بڑھاپا آنے دیتے؟ نہیں۔ اسی طرح زندگی گزرتی ہے، نہ بچپن رکا نہ جوانی، اور جب جوانی نہ رہی بڑھاپا آیا، اس کا مطلب یہ ہے جوانی کے جانے کا اعلان ہوا تو بڑھاپا یہ اعلان کر رہا ہے کہ اب تو اپنے قبر کے تختوں کو گن لے، بہت جلد تو قبر کا مہمان ہے، جہاں نہ تیرا کوئی اپنا نہ پرایا، نہ تیرا دوست نہ تیرا رشتہ دار نہ تیرا گھر والا، کوئی تجھے پوچھنے والا نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ جب تیری موت نہ ہوئی تھی تو کسی کا خالو تھا، ماموں تھا، چاچا تھا، تایا تھا، بڑا ابا تھا، تو کسی کے بڑا بھائی تھا، کسی کا چھوٹا بھائی تھا، کچھ بچوں کا باپ تھا، کچھ کی عورت کا شوہر بھی تھا، کسی ماں کا لخت جگر بھی تھا۔ مگر دیکھ یہ دنیا کیسی دنیا ہے، جیسے ہی تیری روح جسم سے نکلی اب کوئی باپ نہیں کہتا، اب کوئی میاں نہیں کہتی، اب کوئی خالو نہیں کہتا، اب کوئی ماموں نہیں کہتا، اب کوئی چاچا نہیں کہتا، اب بڑا ابا کوئی کہہ کے نہیں پکارتا، اب سب کی زبان پہ ایک ہے، میت اٹھا لو، میت اٹھا لو، جنازہ اٹھا لو، مٹی ہونے کو ہے۔ اب ایک ہی لمحے میں دنیا نے تیرے سارے رشتے بھلا دیے، اور کیا کہہ رہی ہے دنیا؟ جلدی کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہمان ہے۔ کاش یہ بات جیتے جی مجھے اور تجھے سمجھ میں آ گئی ہوتی کہ میں اور تو اللہ کا مہمان ہے۔ یہ رشتہ، یہ ناتا، یہ دولت، یہ روپیہ، یہ گھر، یہ بار، یہ کاروبار، یہ جائیداد، یہ سب ہماری وقتی چیز ہے۔ اصل تو میں مسافر ہوں جو قبر میں جاؤں گا اور ایک دن دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا اور کوئی مجھے پوچھنے والا نہ ہو۔ میرے پیارو، یہ دن کس کو ہے جو روک سکے گا؟ یہ موت رکی ہے آج تک کسی کے یہاں آنے سے؟ کوئی بچا ہے آج تک؟ ہمارے آپ کے بڑے چلے گئے،
دنیا آج بھی چل رہی ہے، ہم بھی چلے جائیں گے، دنیا تب بھی چلے گی، یہ دنیا تو قیامت تک چلے گی۔ مگر یہ بتاؤ وہ جو چلے گئے یا ہم جو جائیں گے، کتنے ہیں جنہیں دنیا یاد رکھتی ہے؟ مرنے کے چند مہینوں کے بعد سب کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے، اور ہم اس میں پڑے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں کیا کیا ہم کر جائیں، کہ بھئی ابھی یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، بچوں کے لیے یہ کر جاؤں، ابھی یہ دکان، یہ کھیت، یہ پیسہ کماؤں۔ میرے عزیزو، تم اسی دوڑ دھوپ میں اور دھن میں لگے رہو گے کہ اچانک ایک دن موت کا پنجہ آئے گا اور پتہ ہی نہ چلے گا کہ ہائی یہ دنیا ختم بھی ہو گئی۔ ایسے ہی ختم ہوتی ہے دنیا، بتا کے تھوڑی آتی ہے موت، آئے گی۔ یہ دنیا کی سب سے کڑوی سچائی ہے۔ کب آئے گی یہ دنیا میں کسی کو نہیں بتایا گیا۔ جوانی میں آ سکتی ہے، بچپن میں بھی آ سکتی ہے، گھر میں بھی آ سکتی ہے، یہ کھیت میں بھی آ سکتی ہے، یہ موت تو روڈ پہ بھی آ سکتی ہے، یہ سواری میں، جہاز میں، یہ کعبے کے صحن میں، نبی کے روضے پہ، مسجد نبوی میں، یا تالابوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، کہاں آ جائے کسی کو نہیں پتا، مگر آئے گی ضرور۔ پیارو میرے بھائیوں، ایک دن وہ آئے گا جو میری اور آپ کی زندگی کا آخری دن ہوگا، وہ آئے گا ضرور۔ کب آئے گا یہ کسی کو نہیں پتا۔ ایک رات آئے گی جو میری اور آپ کی آخری رات ہوگی، ایک وہ دن آئے گا جب میری اور آپ کی اس دنیا سے آخری ملاقات ہوگی، ایک دن وہ آئے گا جب میرا ایک نوالا آخری نوالا بنے گا، ایک دن وہ آئے گا جب میرے گھر سے نکلنا اور جانا آخری بار آنا اور جانا بنے گا۔ وہ کل ہوگا، پرسوں ہوگا، سال بھر کے بعد ہوگا، یا کب 10 سال 20 سال کے بعد ہوگا، یہ کسی کو نہیں پتا۔ جب پتا نہیں ہے اور آنا ہے تو تیار رہو، تاکہ جب آئے تو تم تیاری کے ساتھ کھڑے ہوئے ملو۔ تیار نہیں ہوگے تو جانا بڑا مشکل، مرنا بڑا مشکل، روح کا نکلنا بڑا مشکل۔ چونکہ دنیا میں مگن تھے، روح دنیا کے لیے بکھری پھرے گی، اور جانا بہرحال آخرت کی طرف جب وقت آ گیا تو جانا ہوگا۔ اس لیے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسی نماز پڑھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہو۔ اور اسی سے ملا کے پیارو، عملی پیغام میں یہ دینے آیا ہوں، اپنی زندگی کا ہر کام یہ سوچ کے کیا کرو، ہو سکتا ہے یہ آخری کام ہو سکتا ہے یہ آخری بار ہو سکتا ہے یہ آخری ملاقات ہو۔ اگر دل سے یہ تصور بھی کر لو گے، ملنے والے سے کبھی شکایت نہ ہوگی، سوکھی روٹی ہوگی، شکریہ ادا کرو گے۔ ارے کیا ہے دنیا میں، مرنا تو ہے ہی نا، اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے سوکھی روٹی دے دی۔ یہ جو ہم ایک کام سے نبٹتے نہیں اور 6 کاموں کی امیدیں باندھے بیٹھے ہیں، یہ ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنے نہیں دیتا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، لمحے بھر کا پتہ نہیں، اور سالوں سال کی امیدیں باندھ رکھی ہیں، میں اگلے سال یہ کروں گا، اس کے اگلے سال یہ کروں گا، کل کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ تجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا، تو چلا ہے سالوں کی سوچنے، تیری ایک فکر ہو، وہ ہے تیری قبر کی فکر۔ اس لیے کہ دیکھو بھئی، دنیا میں اگر بیمار ہو جائیں، اپنے علاج نہ کرائیں تو کوئی غیر ترس کھا لے گا، اگر کھانے کو نہ ہو کوئی نہ کوئی دے ہی جائے گا، اگر اجالا نہ ہو راستے کی روشنی آ جائے گی، سورج کی روشنی آ جائے گی۔ مگر تم سوچو تو صحیح، جب تم یہ قبر میں جاؤ گے، اب لوگ وہ ہماری قبر پہ یہ کہہ رہے ہیں پٹلے لگا دو، کپڑا ڈال دو، جھری نہ رہ جائے۔ کیوں؟ آج کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے ہوا باپ کو کہاں سے جائے گی، میرے ماں کو ہوا کہاں سے آئے گی۔
آج کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے ایسی مٹی میں لٹا دیا، آج کوئی یہ کہنے والا نہیں اس میں روشنی کہاں سے آئے گی، آج کوئی یہ کہنے والا نہیں لیٹنے کا بستر کہاں ہے، بغیر بستر کے لٹا رہے ہو۔ آج میرے پیارو ساری باتیں ختم، وہ بستر جو تم نے خریدا رہ گیا، وہ کمرہ جو تم نے بنایا چھوٹ گیا، وہ کپڑے جو تم نے اپنی پسند سے خرید کر پسند کے ٹیلر پہ سلوائے تھے، تمہاری موت کے بعد اس دنیا نے تمہارے جسم سے وہ کپڑے کاٹ کے بھی نکال لیے اور ایک سادہ سا کفن تم پہ ڈال دیا اور یہ بتا دیا تم جس طرح خالی ہاتھ ننگے بدن دنیا میں آئے تھے، تمہارا اس وقت بھی کمایا ہوا کچھ نہ تھا، اسی طرح آج بھی تم دنیا سے خالی ہاتھ بغیر سلے کفن میں جا رہے ہو۔ آج تمہارے ساتھ تمہارے کمائے ہوئے سونے اور چاندی نہیں، روپیے اور پیسے نہیں، تعلق اور رشتے نہیں، آج تمہارے ساتھ جائے گا تو صرف تمہارا عمل جائے گا، اس کے سوا کوئی چیز تمہارے ساتھ نہ جا سکے گی۔ بھائیو، وہ سکندر جو دنیا کا بہت بڑا بادشاہ تھا، جب اس کا انتقال ہونے لگا ساری دنیا کے حکیموں کو بلایا اور کہا بھائی میرا کچھ علاج تو کرو جو مرض دور ہو جائے۔ سارے حکیموں نے محنت کی اور آخر میں کہا بادشاہ سلامت یہ تو موت کا مرض لگتا ہے، علاج نہیں ملتا۔ کہا ارے کیا حکیم ہو تم لوگ، کیسے ڈاکٹر ہو، میرے مرض کا علاج نہیں پاتے ہو؟ کہا بادشاہ سلامت ہم تھک چکے ہیں۔ بادشاہ نے آفر کیا، سکندر نے کہا اچھا ایک کام کرو، میں تمہیں پوری بادشاہت دینے تیار ہوں، تم مجھے میری صحت اور زندگی دے دو۔ حکیموں نے کہا بادشاہ سلامت مرض کی دوا ہے، موت کی کوئی دوا نہیں ہے، آپ چاہے ہمیں سلطنت دو، بادشاہت دو، حکومت دو، مگر موت کی دوا تو دنیا میں بنی نہیں۔ پھر سکندر نے کہا تھا جب میرا جنازہ اٹھے تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا تاکہ دنیا یہ جان لے کیا لایا تھا سکندر، کیا لے گیا جہاں سے، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے۔ تو میرے بھائیوں آج یہ طے کرو انشاءاللہ کہ کوشش کریں گے جب بھی کوئی کام کریں گے تو آخری سمجھ کے کریں گے۔ کرتے ہیں بھئی نیت انشاءاللہ، سب نیت کرتے ہیں، نماز پڑھو تو آخری، کھانا کھاؤ تو آخری، پہنو تو آخری، ملو تو آخری، دل میں یہ خیال ہو کہ یہ میرا آخری ہو سکتا ہے۔ اور جب آخری کا خیال ہو نا تو دیکھو لوگوں کے انداز بدل جاتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں موت کا یقین ہے، اللہ پر ایمان ہے، مگر یہ بہت کچا اور کمزور ہے۔ یقین کیسے ہوتا ہے؟ مثلا ایک آدمی کو کینسر ہو جائے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس سے کہے بھئی اب ہمارے بس کی بات نہیں، بہت پھیل گیا، اب تو جو بھی سانسیں ہیں بھئی تم گھر پہ لے لو۔ اب ہوا اسے موت کا یقین کہ بھئی ڈاکٹر نے منع کر دیا، اب نہیں ہے کوئی چانس جینے کا، اب تو موت ہے، موت ہے۔ اب دیکھو یہ کیسے بدل گیا، ایک دم گھر آیا، میرے چچا کو بلا دو، بول چال نہیں ہے، اب میں بچوں گا نہیں، مرنے سے پہلے میری بول چال کرا دو، میری ممانی کو بلا دو، میرے ماموں کو بلا دو، میرے گاؤں کے اس بھائی کو بلا دو، میں مرنے سے پہلے سب صاف کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اور ڈاکٹر نے تجھے بتایا، یقین ہوا، اور کائنات کے سب سے سچے صادق و امین محمد الرسول اللہ نے تجھے بتایا تو تیرا دل کیوں نہ مانا؟ جب بات یہ یقین کی ہو تو زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں۔ پھر یہ برا کسی کو نہیں کہتا، پھر پتہ یہ کیا کرتا ہے جب ڈاکٹر کہتے ہیں اب حالات نہیں ہیں، کہتا تسبیح لا دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر یہ کہتا اللہ معاف کر دے، اللہ تیرے پاس آ رہا ہوں، اللہ معاف کر دے، اللہ یہ بھی گناہ ہو گیا، اللہ یہ بھی گناہ ہو گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ میں جا رہا ہوں، اب اسے قبر یاد آ رہی ہے، اب اسے یاد آ رہا ہے کہ اب یہ سب کچھ میرا چھوٹ جائے گا۔ میرے بھائیو یہی یقین دنیا میں پیدا کر لو، یہی یقین دلوں میں جما لو
یہی یقین اپنے دماغ میں بٹھا لو، تمہیں ہر دن قبر کی تیاری نصیب ہوگی، ہر دن تمہیں قبر کے تیاری کے قدم اٹھانے کا موقع ملے گا۔ یہ غفلت جو تیری میری دور نہیں ہوتی، وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ موت کا یقین نہیں، موت پر ہمارا ابھی یقین نہیں بنا کہ موت بھی کوئی چیز ہے۔ قبرستان جا کے بھی سمجھ نہیں آتا کہ میرا بھی یہاں آنا ہوگا۔ جنازوں کو دیکھ کر بھی میرے اور آپ کے دل نہیں بدلتے۔ ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا حضرت مجھے نصیحت کر دو۔ کہا تیرا باپ زندہ ہے؟ کہا نہیں انتقال ہو گیا۔ کہا چلا جا، تیرے باپ کی موت اگر تجھے نصیحت نہ کر سکی تو مجھ اللہ والے کی نصیحت تیرے دل پہ کیا اثر کرے گی؟ موت سے بڑی نصیحت کون سی ہوگی؟ موت سے بڑا پیغام کون سا ہوگا؟ موت سے بڑا سبق کیا ہوگا؟ جب تیرا باپ جو دنیا میں تجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا، وہ ماں جو تجھے اپنی گودوں میں کھلاتی، وہ ماں جو تیرے پیخانے اور پیشاب کو صاف کرتی، وہ ماں جو تیرے لیے راتوں کو جاگتی، وہ ماں جس کی ممتا کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی کہتا کہ رگوں کے خون کا قطرہ نچوڑ کے دے دے، تیرے بچے کی زندگی کا سوال ہے، وہ ماں اپنے رگ کے قطرے نکال کے دے دیتی۔ اس ماں کے انتقال نے اگر تجھے تیری موت کا یقین نہ بنوایا، پھر دنیا کی کوئی نصیحت تیرے دل پہ کیا اثر کرے؟ میرے بھائیوں، یہ طے کرو آج اس جلسے میں انشاءاللہ کہ ہمیں اس دنیا میں جینا ہے مرنے کے لیے۔ لوگ جی رہے ہیں جینے کے لیے، جینے نہیں آئے ہیں یہاں۔ اس دنیا میں آئے ہیں ہم مرنے کے لیے۔ جو پیدا ہوا وہ مرے گا۔ ہم آئے کیوں ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ مرنا ہے ہمیں۔ یہ ایک امتحان گاہ ہے، یہ ایک سفر ہے ہمارا جس کا حساب آخر میں ہوگا۔ یہ امتحان اور ایگزام چل رہا ہے۔ اللہ نے اس میں دو راستے کھول دیے۔ کہا بندو میں نے تمہیں اچھائیاں بھی بتا دی، میں نے تمہیں برائیاں بھی بتا دی، میں نے اپنے رضا والے کام بھی بتا دیے، ناراضگی والا کام بھی بتا دیا۔ میں نے تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلا کے جنت بھی دکھا دی، جہنم بھی دکھا دی، کون جائیں گے جنت میں اور کون جائیں گے جہنم میں میں نے یہ بھی بتا دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تم چاہے اچھے بنو، چاہے برے بنو، نیک بنو، بد بنو، جنتی بنو، جہنمی بنو، دنیا میں ہم نے یہ اختیار تمہیں دیا۔ مگر یاد رکھنا جو کچھ تم دنیا میں کر کے آؤ گے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی جانے یا نہ جانے، چاہے تم بھی اپنا کوئی عمل کر کے بھول جانا، مگر جب میری عدالت میں کل قیامت میں آؤ گے، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی عمل کیا ہوگا، وہ اچھا ہو یا برا ہو، قیامت میں سب تمہاری نگاہوں کے سامنے اللہ لا کے ڈال دے گا۔ آئیے پہلا پیغام اس جلسے سے میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ اس دنیا میں جیو اچھی موت پانے کے لیے، ایمان والی موت پانے کے لیے، کلمہ پڑھتے ہوئے مرنے کے لیے جیو، اس لیے جیو کہ عزت والی اور رب تعالیٰ کی رضا والی موت آ جائے۔ کرتے ہیں بھائی نیت انشاءاللہ؟ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے۔ دوسرا کام جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اس موت تک لے جانے کے لیے جو ہمارے مددگار راستے ہیں، اللہ نے اس آیت میں وہ بیان کیا، جو ہمیں جنت تک لے کر کے جائیں گے۔ اللہ نے کہا سارعوا الى مغفرۃ من ربکم، اے میرے بندو میری طرف دوڑ دوڑ کے آؤ، چل کے نہیں، دوڑ دوڑ کے آؤ۔ کیا مطلب؟ میرے کاموں کو جب بھی تمہیں پتا چلے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، جلدی کرو، سستی مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو
کہ وقت نکل جائے اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور دوڑ لگاؤ جنت کی۔ اللہ نے جنت بنائی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ کیا مطلب؟ ایسے ایسے کر کے دوڑنا جنت کی طرف، یہ ہے جنت؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے جنت میں لے جانے والے کام جتنے بھی ہیں انہیں جلدی سے کوشش کرو۔ ایک ہو گیا دوسرا کرو، دوسرا ہوا تیسرا کرو۔ ایک کام کر کے یہ مت سوچو جنت پکی ہو گئی، موت تک جنت کی محنت کرتے رہو۔ کسی ایک کام پہ بھروسہ کر کے مت بیٹھو کہ اسی پہ جنت ملے گی۔ جانے اللہ کو کون سا عمل موت سے پہلے پہلے پسند آئے جس کی وجہ سے اللہ مجھے آپ کو جنت دے دے۔ فرمایا جنت کس کے لیے ہے؟ اللہ نے کہا پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ یہ پرہیزگار کون ہیں؟ فرمایا وہ ہیں نمبر 1 الذین ينفقون فی السراء والضراء، میرے وہ ایمان والے بندے اور بندیاں جنت کے مالک ہیں، اور جنت ان کے لیے ہے کہ جو جب ان کو اللہ خوب مال دے تو بھی اللہ کی راہ میں خوب خرچ کریں، اور جب ان پہ مال کم ہو جائے تو جتنا اپنا خرچہ کم کر لیں اتنا ہی اللہ کی راہ میں کم کر لیں، مگر ہاتھ بند نہ کریں۔ پریشانی میں بھی اللہ کی راہ میں غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، محتاجوں کو، بے کسوں کو، بے سہارا لوگوں کو، مدرسوں کو، مسجدوں کو دیتے رہیں۔ زیادہ ہو تو زیادہ، کم ہو تو کم، ہاتھوں کو بند نہ کریں۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس آیت میں فرمایا جنت جانے والوں کا پہلا کام یہ ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پہناوے، ہمارے کھانے اور خرچے، ہماری گاڑیاں، ہمارے اپنے معاملات وہ ہیں کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، مگر ہماری گاؤں میں بیواؤں کا کیا حال ہے، یتیموں کا کیا حال ہے، اماموں کی تنخواہوں کا کیا حال ہے، مدرسوں کا کیا حال ہے۔ ہم وہاں دیتے ہیں 20، 50، 100، 200، 500 روپے، لیکن وہی تنخواہ پر اگر میرا اور آپ کا بچہ رکھنے کی بات آئے تو کہیں گے اتنے میں کیا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو یہ دوہرا پیمانہ ہے، اس پیمانے سے ہم لوگوں کو جنت آسان نہیں ملے گی۔ جس طرح اپنے لیے کر رہے ہو اتنا نہ صحیح تو کم، مگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کوئی بیوہ تمہارے گاؤں میں پریشان نہ ہو، کوئی یتیم تمہارے گاؤں میں پریشان نہ ہو، کوئی معذور اپاہج تمہارے گاؤں میں علاج کو پریشان نہ ہو، کوئی لڑکی جہیز کی وجہ سے شادی سے نہ رہے۔ اپنا مال اللہ کی راہ میں اس طرح لگاؤ۔ فرمائے نمبر 2 وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ جائیں گے جنت میں جو غصے کو پینے والے ہوں۔ آج تو یہ الٹا ہے ہمارے آپ کے یہاں، غصے کو پیتے تھوڑے ہی ہیں بلکہ بات بات پہ غصہ آتا ہے آدمی کو۔ سب سے زیادہ غصہ کس پہ آتا ہے؟ بیوی پر۔ پھر کس پہ آ رہا ہے؟ بچے بڑے ہو گئے تو ماں باپ پر غصہ دکھا رہے ہیں ہم۔ اللہ کہہ رہا ہے جنت تو ملے گی ان کو جو غصے کے وقت غصے کو پی جاتے ہوں، اور جو غصے میں پھٹ پڑتے ہوں، ابل پڑتے ہوں، جن سے برداشتی نہ ہو تو انہیں تو جنت دیر سے ملے گی، اگر ملی بھی تو سیدھی نہ ملے گی، کیونکہ غصے میں آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا بول گیا، سامنے والے کا دل دکھا دیتا ہے۔ اور مومن کے لیے، مومن کا مرد ہو یا عورت، دل دکھانا حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایذاء المسلم حرام، مومن کو تکلیف دینا، مسلم کو تکلیف دینا حرام۔ فرمایا میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ 3 طرح کا ہے، یاد کرو بہت اچھے سے۔ نمبر 1 جلدی آئے اور جلدی چلا جائے۔ کیا ہے بھائی؟ جلدی آئے
اور جلدی چلا جائے گا، یہ بھی غلط۔ نمبر 2، جلدی آئے اور دیر سے جائے، کہ یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ جلدی آئے اور دیر سے جا رہا ہے، مان ہی نہیں رہا، یہ ایک دم غصہ، مناؤ تو مانتا نہیں، راضی کرو تو راضی نہیں کرتا گا، یہ سب سے خطرناک ہے۔ ایک غصہ جائز ہے سب کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ بہت دیر سے آئے۔ بھئی انسان ہے، آ تو جائے گئی، کبھی کبھار حالات ایسے ہوتے ہیں نہیں سنتا کوئی تو غصہ آتا ہی ہے۔ کہا میرے آپ کے نبی نے جو غصہ بہت دیر سے آئے مگر آ کے ایک دم جلدی سے چلا جائے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ امت کے لیے معاف ہے۔ باقی اور شکلیں، جلدی آئے جلدی جائے، دیر سے آئے دیر سے آئے دیر سے جائے، جلدی آئے اور دیر سے جائے، یہ تینوں شکلیں ناجائز۔ دیر سے آئے جلدی چلا جائے یہ جائز ہے۔ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے غصے کو پینے والے بنو۔ آج اس جلسے میں یہ طے کرو انشاءاللہ اگر کبھی غصہ آئے جائز وجہ پہ ہو یا ناجائز پہ ہو، اس کا علاج یہ ہے فوراً پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بھی نہ رکے، وضو کر لو، پھر بھی نہ رکے، لیٹ جاؤ، پھر بھی نہ اترے، غسل کر لو، پھر بھی نہ اترے، نماز کی نیت باندھ لو، اللہ تمہیں ٹھنڈا کر دے گا اور دل کو چین عطا کر دے گا۔ اور فرمائے نمبر 3، جنتی کون لوگ ہیں؟ یہ بتاؤ بھئی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کو جنتی بننا ہے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون جنتی میں جانا چاہتا ہے؟ جنت میں جانے والے ہاتھ اٹھا دو۔ ماشاءاللہ سب جنت میں جائیں گے، تو جنت میں جانے کے لیے کوئی رستہ بھی تو ہے۔ اب یہاں سے سب کہہ رہے ہو لکھنؤ جائیں گے، بیٹھ جاؤ گھر میں، لکھنؤ جائے گا کوئی؟ بھئی کہاں جائیں گے؟ یہ گاؤں والے کیا بھئی ہمارے گاؤں کے لوگ لکھنؤ جائیں گے، تو چلو نا، کہ نا گھر میں ہی بیٹھے رہیں گے، یہاں ہی آئے گا لکھنؤ اٹھ کے؟ تو کبھی بھی نہیں آنے کا، قیامت اسی پہ آ جائے گی، لکھنؤ یہاں تھوڑی آئے گا، تمہیں تو وہاں جانا پڑے گا، امین آباد، ٹنڈے کے کباب تو وہیں ملیں گے، یہاں تھوڑی ملیں گے، وہیں جانا پڑے گا۔ یہ مثال دی میں نے، جنت پہ جانا ہے تو چلنا تو پڑے گا رستے پہ، جو جنت کا رستہ ہے۔ اللہ نے کہا میری جنت پانا چاہتے ہو، پہلا کام جو روزی میں نے دی ہو، 58 دی ہو، 54 دی ہو، روپیہ دیا ہو، 100 لاکھ کروڑ ارب، اپنی اپنی حیثیت سے خرچ کرو۔ نمبر 2، غصے کو پینے والے بنو۔ اور نمبر 3، بڑا کرا کام بتا رہا ہے اللہ رب العزت، آج کے دور کے لحاظ سے یہ تو ہے ہی، حقیقت میں اگر کر لیں ہم تو دنیا ایمان نہ لانے پائے، پھر قبول نہ کرے کلمہ روزانہ۔ اللہ نے کہا اگر جنتی بننا چاہتے ہو، تقوی والے بننا چاہتے ہو، اور چاہتے ہو کہ جنت کے راستے پہ چلو، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے والے بنو، درگزر کرنے والے بنو، بدلہ لینے والے نہ بنو، ظلم ڈھانے والے نہ بنو۔ کوئی اگر تمہارے ساتھ غلط کر دے، پلٹ میں تم بھی غلط مت کرو۔ کوئی تمہیں برا کہے، پلٹ میں تم بھی برا مت کہو۔ کوئی تمہیں نقصان پہنچائے، اور جب تمہارے پاس طاقت ہو تم نقصان مت پہنچاؤ۔ کوئی تمہاری بے عزتی کرے، پلٹے میں تم بے عزتی مت کرو۔ کوئی تمہارے سامنے تمہیں اگر رسوا کر رہا ہو، اور کبھی تمہیں رسوا کرنے کا موقع ملے، تم رسوا مت کرنا، بلکہ اللہ یہ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اے میرے بندو، تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے تو تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم آپس میں جو زمین پہ رہتے ہو ایک دوسرے پہ رحم کا معاملہ کرو، ظلم کا معاملہ مت کرو۔ قیامت میں اللہ اور دنیا میں بھی تم پہ رحم کا معاملہ کرے گا۔ اگر طاقت ہو بدلہ لینے کی، بدلہ نہ لو۔ نبی نے فرمایا سل من قطعک واعف عن من ظلمک، توتی، اے میرے امتیو،
معاف کرو اس کو جو تم پہ ظلم ڈھاتا ہو جب تمہارے پاس طاقت آئے. اور ہمارے آپ کے نبی نے مکہ جب فتح کیا، وہ لوگ جنہوں نے نبی کو مکے سے نکالا، جنہوں نے نبی کے قدموں میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے نبی پہ ظلم ڈھائے، جنہوں نے نبی کے صحابہ کو ستایا، جب نبی کے پاس طاقت آئی، نبی نے ایک طرف سے سب کی معافی کا اعلان کیا اور یہ کہہ دیا انتم الطلقاء، آج طاقت ہمارے پاس ہے اور ہم طاقت آنے کے بعد بدلہ نہیں لیتے، معاف کرتے. آج دیکھو ہمارے اور آپ کے گاؤں میں کتنے دن ہو گئے ساس بہو کی بول چالی نہیں، نند اور بھاوج کی بول چالی نہیں، بھائی کے یہاں آنا جانا ہی نہیں. کتنے دن ہو گئے پڑوسی کو دیکھنے تیار نہیں، جس کی لڑائی ہو گئی وہ ایک دوسرے کے یہاں کھانے تیار نہیں. میرے پیارو اگر یہی حال رہا، سنو میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جو اپنے خونی رشتوں کو توڑتے ہو، او وہ ماں ہو جو ساس ہو، او وہ بہنوں جو بہو کی شکل میں ہو، او وہ میری بہنوں جو نند ہو، او وہ میری بہنوں جو بھاوج ہو، اپنے نبی کی بات سنو. نبی نے فرمایا رشتوں کو توڑنے والوں، تم اگر رمضان میں شب قدر میں آ کے بھی پہلے رشتوں سے توڑنے کے گناہ سے توبہ کیے بغیر اللہ سے توبہ کرو گے، اللہ شب قدر میں بھی ایسے گناہ کو کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا. لوگ کیا ہوا؟ تم جاگو پوری رات، مگر اللہ تعالیٰ کے نبی اور ہمارے آقا نے منع کر دیا. جس کے گھر میں لڑائیاں ہیں اور وہ جھکتا نہیں. میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، لمبا نہیں کروں گا. آج کل آدمی لڑ کیوں رہا ہے؟ جھکنے تیار کیوں نہیں ہے؟ کہتا میں کسی سے کم ہوں، میں نے کوئی مٹی کھائی ہے، میں نے کوئی گھاس کھایا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں اس سے کم نہیں ہوں. میں جو تو 1 لاکھ دے گا تھانے دار کو، میں 2 لاکھ دوں گا. تو وکیل 1 لاکھ کا کرے گا، میں 2 لاکھ کا کروں گا. میں تو اس سے کم نہیں ہوں. میرے آپ کے نبی نے ایک بڑی اہم بات ہمارے آپ کے سامنے ہمارے آپ تک پہنچائی ہے. اگر تمہارے دلوں میں میرے دل میں نبی کی اتنی محبت بھی ہے تو اس بات کو سنو اور آج سے یہ نکال دو اپنے دل و دماغ سے کہ ہم کچھ ہیں. ہم کچھ نہیں ہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے غلام کے. ہم بادشاہ نہیں، ہم غلام ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے. نبی نے کہا میرے امتیو، اگر تمہارے چھوٹا بننے میں، تمہارے جھکنے میں، تمہارے آگے بڑھ کے صلح کرنے میں، ہاتھ ملانے میں، آپس کے جوڑ کو بنانے میں تمہیں چھوٹا بننا پڑے، بن جانا. اگر تیرے چھوٹا بننے میں تیری عزت کم ہو، قیامت میں محمد سے آ کے اپنی عزت کو واپس لے. یہ جنت کا راستہ. جوڑنے والے بنو، توڑنے والے نہ بنو، معاف کرنے والے بنو، بدلہ لینے والے نہ بنو، قریب آنے والے بنو، دور جانے والے نہ بنو. ایک دوسرے کے ہاتھ قریب کرو، اپنے آپ کی دوریاں مت بڑھاؤ. اپنے آپ کو اگر توڑ ڈالو گے تو سارا زمانہ تو تمہارا دشمن بیٹھا ہے، ایک ایک کر کے تمہیں حلال نہ کر دے گا. فرمایا اللہ نے قرآن پاک میں 3 کام ہوئے، چوتھا کام فرمایا، چوتھا کام یہ ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم. اے میرے وہ بندو جن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہو، بھیانک گناہ بے حیائی کا ہو جاتا ہو، یا اپنے اوپر ظلم کر لیا ہو، اللہ تعالیٰ آج اس رات کے موقع پر اس آیت سے ہمیں بڑی تسلی دے رہا ہے. میرے وہ بندو جن سے گناہ ہو گئے ہوں، جن سے میری نافرمانیاں ہو گئی ہوں، جن سے میرے احکام ٹوٹ گئے ہوں، جو آج تک میرے قریب نہ آئے ہوں، خصوصاً وہ نوجوانوں جو اپنی بہنوں سے فون پہ بات کرتے ہوں، افیئر کرتے ہوں، لو شو کرتے ہوں، گندی فلمیں دیکھتے ہوں،
یا واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ بہنوں سے دوستیاں کرتے ہوں، اس آیت میں اللہ نے فاحشہ کہہ کر انہی کو کہا او بندو اگر تم بھی جنت میں چاہتے ہو آ جاؤ، ایک بار اللہ کے سامنے کہو لم یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اور تیرے سوا کون ہے جو ہمیں معاف کرے۔ اللہ فرماتا ہے تو کہہ میرے بندے میں تیرے گناہوں سے تجھے پاک صاف کر دوں گا۔ ایک بار پکار نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے حبیب بتا دو اپنی امت کو میں بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے وہ بندو جو آج تک میرے پاس نہیں آئے، تم بھی مجھ سے مایوس مت ہو، آج آ جاؤ، میرا پیغام تم تک پہنچ گیا، آ کے مجھ سے بس یوں کہہ دو اللہ دیر ہو گئی، بھول گئے، تیرے قریب نہ آئے، تیرے حکموں کو توڑا، تیرا کھایا تیرا پیا، ایک بار مجھ سے کہو تو صحیح کہ ہم نے معافی مانگ لی۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور معافی مانگنے والوں، نبی فرماتے ہیں التائب بالذنب کمن لا ذنب لہ، معافی مانگنے والا اسی وقت ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ فرمایا معافی مانگو، آج معافی مانگ لو، کل کو اگر اللہ نہ کرے تم سے پھر سے کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے پھر مانگ لو، پھر ہو جائے پھر مانگ لو۔ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی معافی مانگنے والوں کی معافی کے صدقے ہی ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ کیوں پتہ ہے؟ بڑی لمبی حدیث ہے، بس اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک بندہ آئے گا قیامت میں، اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو فرشتے کہیں گے اللہ یہ تو وہ ہے جو روز گناہ کرتا تھا، روز معافی مانگتا تھا، روز گناہ کرتا تھا، روز معافی مانگتا تھا۔ اللہ کہے گا اچھا میرے بندے یہ بتا تو گناہ کرتا تھا اور اس کے بعد معافی مانگتا تھا تو کیوں مانگتا تھا مجھ سے معافی؟ کہے گا بندہ اللہ مجھے ڈر لگتا تھا گناہ کرنے کے بعد کہ کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، اس ڈر کی وجہ سے میں معافی مانگ لیتا تھا۔ اللہ کہے گا میری عزت کی قسم میرے بندے تیرا یہ ڈرنا مجھے پسند آیا، گناہ کے بعد تجھے یہ تو پتا تھا کہ تیرا کوئی اللہ ہے، بس تجھے اتنا یاد رہنے کے صدقے آج تجھے میں جنت دیتا۔ اپنے اللہ کے قریب آؤ، اللہ نے میرے آپ کے لیے بڑی اچھی جنت رکھی ہے، بڑا شاندار اس میں اللہ نے رہنے کا سامان رکھا ہے۔ اللہ نے وہ جنت میرے آپ کے لیے بنائی ہے، ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں، اللہ کا تم سے اس جنت کا وعدہ ہے جس کے نیچے نہریں ہوں گی اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ ایک بار جو تمہیں ملے گا وہ تمہارا ہوگا، کوئی تم سے چھین نہ سکے گا، پاکیزہ گھر ہوں گے۔ اور سب سے بڑی چیز جو جنت میں تمہیں ملے گی وہ یہ کہ جنت میں اللہ تم سے ہمیشہ ہمیش کے لیے راضی ہو جائے گا، پھر وہ تم سے کبھی ناراض نہ ہوگا۔ بھئی طے کریں انشاءاللہ کتنے کام بتائے؟ پہلا کام یاد کر کے جائیو، پہلا کام جو کام کریں گے یہ سمجھ کر کے یہ زندگی کا آخری بھی ہو سکتا ہے۔
میں نہیں کہہ رہا ہوں آخری ہو کہ غم میں بیٹھ جاؤ، بس یہ اتنا یقین رکھو ہو سکتا ہے یہ آخری ہو. کریں گے بھئی انشاءاللہ اس پر عمل. نمبر 2، اللہ کہتا ہے میری طرف دوڑ دوڑ کے آؤ. کیا مطلب؟ جب پتہ چلے اللہ کن کن کاموں سے راضی ہوگا تو چوکنا مت، غفلت مت کرنا، سستی مت کرنا. نمبر 3، اللہ کہتا ہے جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. اللہ جنت کس کو ملے گی؟ تقوی والوں کو. کون ہے تقوی والے؟ وہ جو اپنے مال کو جب ان کے پاس خوب ہو تب اور کم ہو تب دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہوں. کریں گے بھئی انشاءاللہ. اپنے گھر میں گلہ کے رکھ لو یا باکس بنا کے رکھ لو، کوئی ڈبہ رکھ لو. جب گھر سے نکلو، ارے بھی مزدور بھی تو 400 روپے کماتا ہے، 5 روپے روز کے ڈال دے، اس میں کیا پریشانی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. 5 روپے کا بیڑی کا منڈل بھی نہیں آ رہا ہے. وہ آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں اس کو جو یہ رگڑتے ہیں ہاتھ میں، وہ جو کھاتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ سورتی کیا بولتے ہیں اس کو؟ وہ بھی 8-10 روپے کی آ رہی ہے، وہ بھی تو کھا کے پھینک ہی رہا ہے نا. 5 روپے ڈال دے روزانہ، 150 روپے ہو گئے مہینے کی. کسی بھی غریب کو مسجد مدرسے کو یتیم بیوہ مسکین کو دے دے. مشکل ہے کوئی؟ بیماری ہو تو ڈال دے، مصیبت ہو تو ڈال دے. دینے والے بنو. اللہ کو یہ ہاتھ پسند نہیں ہے، یہ ہاتھ پسند ہے دینے والا، مانگنے والا نہیں. تو تیسرا کام کیا کریں گے بھئی انشاءاللہ؟ دینے والے بنیں گے، جتنا بھی دیں. اور چوتھا کام، غصے کو بولو جی، سنو گئے، غصے کو کیا کریں گے؟ خوب کریں گے. کیا کریں گے؟ بولیں بولیں. غصے کو پینے والے. کیسے پیئیں گے؟ اس لیے پیئیں گے کہ جنت پی کے ملے گی، غصے کو کر کے نہیں ملے گی. نیت کیا ہوگی؟ جنت غصے کو پی کے ملے گی. پرہیزگاری کیا آئے گی؟ پی کے آئے گی. طریقہ کیا ہوگا؟ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر بھی نہ بجھے غصہ تو کیا کر لیں؟ وضو کر لیں. پھر بھی نہ بجھے تو بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں، نماز پڑھ لیں. غصے کو بجھانا چاہے جس اینگل پہ ہو. اور یہ غصہ تھوڑی بجھے گا، یہ لڑائی ہو رہی ہے، شیطان سے جنگ ہو رہی ہے. اس وقت شیطان کر رہا ہے اور ابل، اور آپ اس سے لڑائی لڑ رہے ہیں. اب ایک جیتے گا، یا تو شیطان یا آپ. جب غصہ آئے تو بس یہ سمجھ لینا جنگ شروع ہو گئی. اب اللہ کے دشمن سے ہرا کے سانس لوں گا تجھے خبیث. جب یہ طے ہو جائے گا تو ہار ہی جائے گا. پھر بھئی جنگ تو جنگ ہے، شیطان نظر نہیں آتا. اگر یہ سمجھو کہ یہ تو میری انسلٹ ہو رہی ہے، اب غصہ کروں تو غصہ آئے گا. اور جہاں غصہ آئے سمجھو آ گیا یہ اللہ کا دشمن شیطان، اب جنگ ہو رہی ہے. اللہ سے مانگتے رہو، غصہ ختم ہو جائے گا. اور چوتھی بات کیا بتائی؟ لوگوں کو معاف کرنا، آپس کے تعلقات کو مضبوط بنانا. اپنی ماں بہنوں کو جا کے یہ بات بتانا کہ اللہ کے نبی نے منع کر دیا، شب قدر میں بھی معافی نہیں ہوگی اگر رشتے خراب کرو گی، بول چال بند کرو گی. ہاں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، جنت نہیں ملے گی. 3 دن سے زیادہ جس کی بول چال بند ہوگی اور مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا. ہاں اس لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ. اگر تو کسی کو لگے عزت کم ہو گئی تو نبی قیامت میں کہہ گئے کہ مجھ سے واپس لے لینا. اور پھر آخری بات، کتنے بھی گناہ ہو گئے ہوں اللہ سے ایک بار معافی مانگ لو، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا اور ہمیں جنت کا مستحق بنا دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے کے مطابق اور سننے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بہت بہت مبارکباد مولانا عبدالرؤوف صاحب کو اور آپ تمام گاؤں والوں کو اور ان تمام نوجوانوں کو اور بھائیوں کو جنہوں نے یہ جلسہ سجایا. آپ سب کی طرف سے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے آپ کے ساتھ مل کے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور دونوں جہان میں اس کا بہتر صلہ اور بدلہ ان کو نصیب فرمائے. اب دعا کا وقت ہے، دعا کر لیجئے. دعا میں ایک بات یاد رکھیے، میں دعا کروں گا آپ آمین کہیں گے. جتنی دعا کرنے والے کی دعا میں طاقت ہو، آمین بھی اتنی طاقت سے اگر ہو تو دعا قبول ہو ہی جاتی ہے. اور دعا ہو رہی ہو اور آمین میں جان نہ ہو تو ایک ہاتھ بھاری اور ایک ہاتھ کم رہے گا. آمین پوری توجہ کے ساتھ ہو اور یہ یقین ہو ہم اس بادشاہ حقیقی سے مانگ رہے ہیں جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم جو بھی مانگیں گے اللہ وہ دینے پہ قادر ہے. درود شریف پڑھ
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الكبرياء كله. اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات وقنا من المأثم ومن المغرم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا واجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا ونسائنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا ربنا ورب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام بفضلك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون والأنبياء والمرسلون. استجب دعواتي كلها يا الله باسمك الأعظم يا رحمن يا رحيم. اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں. اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں تیرے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول اور برحق پیغمبر ہیں. کریم اللہ تو سارے جہانوں کا اکیلا مالک، تو ہی سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، تو ہی ساری مخلوق کو روزی دینے والا، تو ہی زندگی کا مالک، تو ہی موت کا مالک. آسمانوں کو بغیر ستونوں کے اٹھانے والا تو ہے، زمین کو بچھانے والا تو ہے، پہاڑوں کو ان میں گاڑنے والا تو ہے، سمندروں کو بہانے والا تیرے سوا کوئی نہیں. اے رب ان باغات کو لہلہانے والا، فصلوں کو اگانے والا، درختوں پہ پھل دینے والا
تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی سب کا معبود حقیقی، تو ہی یہ سب کا خالق حقیقی۔ اے اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ پیارے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، زمانے سے زمانیت سے، مکان مکانیت سے۔ اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے۔ اے اللہ نہ تیرے ماں باپ ہیں، نہ تو کسی کا باپ ہے۔ اے پیارے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ماں کے پیٹ میں تو نے ہمیں پالا، اللہ ماں کے پیٹ سے پیدا بھی تو نے کیا۔ اے پیارے اللہ جب ہم پیدا ہوئے ہاتھ پیر آنکھ ناک کان یہی تھے، مگر ان پیروں پہ چل نہ پاتے تھے، ہاتھوں کو اٹھا نہ پاتے تھے، زبان سے بول نہ پاتے تھے، آنکھوں سے دیکھ کے پہچان نہ کر پاتے تھے، کانوں سے سن کے شناخت نہ کر پاتے تھے۔ اے اللہ ہم نے پیروں پہ خود نہیں چلے، تو نے جس کو چاہا چلایا، جس کو چاہا تو نے پیروں کا معذور بنایا، جس کو چاہا تو نے ہاتھ اٹھوائے اور جس کو چاہا تو نے ہاتھوں سے لولا بنا دیا۔ اللہ جس کو تو نے چاہا آنکھوں میں روشنی دی اور جس کو تو نے چاہا آنکھوں سے اندھا بنا دیا۔ اللہ جس کو تو نے چاہا زبان سے بلوایا اور جس کو تو نے چاہا زبان سے گونگا بنا دیا۔ اللہ جس کو تو نے چاہا کانوں سے سنوا دیا اور جس کو تو نے چاہا بہرا بنا دیا۔ اے پیارے رب جو کچھ ہے تیرے کرنے سے ہے، جو ہے تیرا دیا ہوا ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک تیرے سوا کسی نے ہمیں جسم میں کچھ نہ دیا۔ آنکھ کے پلکوں کے بال بھی تیرے دیے ہوئے، اللہ یہ دھڑکتا ہوا دل تو نے دیا۔ تیرا شکریہ مولا تو نے ہمیں صحیح سالم بنایا، تیرا شکریہ سمندر کے قطرات سے زیادہ رب تو نے ہمیں جسم میں اعضائے جسمانی سلامتی کے ساتھ عطا کیے۔ اے پیارے رب پھر تیری نعمت کی انتہا ہو گئی، تو نے محمد کی امت میں پیدا فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عطا فرمایا۔ اللہ تو نے ہمیں پیار کرنے والی ماں دی، تو نے ہمیں شفقت کرنے والا باپ دیا، تو نے ہمیں ہمارے دل کا چین بیوی عطا کی، تو نے ہمیں اولاد عطا کی، ہمیں بھائی بہن عطا کیے، کھانے کو روزگار روٹیاں دیں، اللہ چلنے کو زمین اور پیر دیے۔ اللہ تو نے نعمتوں کی انتہا فرما دی، نعمتوں میں کوئی کمی نہ کی، اتنی نعمتیں ہمیں دی کہ ہم گننا چاہیں زندگی تمام ہو تیری نعمتوں کو گن نہ سکیں۔ ایک کریم رب مگر ہم نہ شکر نکلے، ہم نہ ہنجار نکلے، ہم نہ آشنا نکلے، ہم نہ واقف نکلے، اے اللہ جلد باز نکلے، تیری نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکے، تیری نعمتوں کا حق ادا نہ کر سکے، تیری فرما برداری نہ کر سکے، تیری نعمتوں کو استعمال کر کے تیرے حکموں کو توڑ ڈالا، تیری باتوں کو پس پش ڈالا، تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑا، تیرے گھروں میں نمازوں کو چھوڑا، تیرے قرآن سے منہ موڑا۔ اے اللہ آج اس رات کے حصے میں، اس گاؤں میں، اس جلسے میں ہم سب تیرے سامنے فقیروں والے ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگتے ہیں۔ پیارے رب جو بھی ہم سے کمیاں ہو گئی ہوں، ہم سے خطائیں ہو گئی ہوں، گناہ ہو گئے ہوں، اللہ جو بھی ہم سے نافرمانیاں ہو گئی ہوں، تیرے کام ٹوٹ گئے ہوں، تیرے ناراض کرنے والے کام ہم نے کر لیے ہوں، اللہ تو نے قرآن میں کہا فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ۔ سچ ہے رب، سچ ہے رب، حق ہے رب جو تو نے کہا، بالکل حق ہے۔ اللہ ہم بھی پکارتے ہیں، ہم سچے من سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے اللہ، ہمیں سب کو معاف کر دے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے رب، ہمارے دن کے گناہوں کو معاف کر دے، رات کے گناہوں کو معاف کر دے، اندھیرے کے گناہوں کو معاف کر دے، اجالے کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے،
دے، انجانے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے پیارے اللہ، ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو گناہوں سے دھو دے، اللہ گناہوں کی غلاظت سے پاک کر دے، گناہوں کی نجاست سے ہمیں پاک فرما دے۔ اے اللہ، اگر تو معاف کر دے گا تو اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں، اگر معاف نہیں کرے گا تب بھی تجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ اللہ اگر معاف کر دے گا ہمارا کام بن جائے گا، اور اگر تو نے معاف نہ کیا ہم برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ 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 اللہ، ہم سے تو دنیا کے آگ کے چھالے کی جلن نہیں برداشت ہوتی، اللہ ہم سے تو دنیا کے درد کا زخم کا درد نہیں سہا جاتا۔ اللہ اللہ، تیری جہنم بڑی خطرناک ہے، وہ ابلتی ہوئی آگ ہے، وہ انسان اور پتھروں کی آگ ہے۔ اے پیارے رب، جو اس میں جائے گا پورا کا پورا جل کے بھن کے اے اللہ پکوڑی بن جائے گا۔ اللہ یہاں تو آگ کے چھالے نہیں ہم سے جھے جاتے، آگ کے چھالے برداشت نہیں ہوتے، اللہ تیری جہنم ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ کمزور ہیں، اللہ کمزور ہیں، تیرے حبیب کے مگر امتی ہے۔ اپنے نبی کے صدقے میں پیارے اللہ، ہمارے ماں باپ، بیوی، بچے، بھائی اور بہن، تمام خاندان والوں کے جسموں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ اللہ اللہ، جہنم کی آگ ہمارے اوپر حرام فرما دے۔ اے پیارے اللہ، ہم سب کا ٹھکانہ جنت میں بنا دے، اللہ جنت میں لے جانے والے کام کرنے والا بنا دے، اللہ جنت میں لے جانے والے رستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ یہ سب تیری محبت میں بیٹھے ہیں، رات کے 12 بجے اللہ یہ تیری یاد میں آئے ہیں، یہاں انہیں کوئی پیسہ نہیں دے رہا، یہاں ان کا کوئی نام نہیں چھپ رہا، اللہ تجھے بنانے آئے ہیں، اللہ تجھے راضی کرنے آئے ہیں۔ دیکھ اللہ، سفید بال والے بیٹھے ہیں، اللہ جوان تیرے نبی کی امت کے بیٹھے ہیں، اللہ یہ معصوم بچے بیٹھے ہیں، اللہ قرآن پڑھانے والے بیٹھے ہیں، اللہ مدرسے کے طلبہ بیٹھے ہیں، اللہ علماء بیٹھے ہیں۔ کریم رب، سب تجھے راضی کرنے آئے ہیں، راضی ہو جا میرے اللہ، اپنی رضا کا فیصلہ فرما دے ہمارے اللہ۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تجھے راضی کرنے اپنے گھروں سے آئے ہیں، اللہ تجھے منانے آئے ہیں، اللہ معافی مانگنے آئے ہیں، اللہ اپنی مغفرت کروانے آئے ہیں، اللہ اپنے گناہ دھلوانے آئے ہیں۔ اللہ کہاں جائیں؟ تو ہی تو ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، باپ سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والا، اللہ تو ماں سے زیادہ 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ تیرے سوا کون ہے جو ہمیں جائے پناہ دے گا؟ کون ہے تیرے سوا جو ہمارے گناہوں کو بخش دے گا؟ کوئی نہیں پیارے رب، کوئی نہیں پیارے رب۔ ان بچوں کی لاج رکھ لے اور ہماری معافی کا اعلان فرما دے، ان سفید بال والوں کی لاج رکھ لے رب اور ہماری معافی کا اعلان فرما دے، ان اپنے حبیب کی امت کے جوانوں کی جوانی کی لاج رکھ لے رب، اور ان کی پیشانیوں کو پکڑ کے قبول فرما لے۔ اللہ ہم اپنی پیشانیاں تیرے سامنے حاضر کرتے ہیں، ہماری پیشانیوں کو پکڑ رب اور ہمیں نیکی اور تقوی کے راستے پہ چلا دے۔ اللہ بڑی زندگی برباد ہو گئی، گناہوں میں زندگی گزر گئی، اے رب گناہوں میں زندگی کٹ گئی، راتیں بھی گناہوں میں کٹی، اللہ دن بھی گناہوں میں کٹ گئے۔ اے رب زندگی جو گزری وہ تو گزر گئی، آنے والے وقت کا پتہ نہیں ہے۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، آئندہ کی زندگی گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے پیارے اللہ، نبی کی سنتوں والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ان میرے پیارے جوانوں کو اپنی بہنوں کی عزت کا محافظ بنا دے۔ اللہ آج میری بہنوں کی عزت کے پیچھے دشمن پڑے ہیں، ایمان ان کے چھیننے پہ لگے ہیں۔ اللہ ہمارا تیرے سوا کون ہے؟ اللہ کون ہے ہمارا تیرے سوا؟ ساری دنیا کے اسلام دشمن طاقتیں ہمیں مٹانا چاہتی ہے، تباہ کرنا چاہتی ہے۔ اے اللہ ہمیں اکیلا نہ چھوڑ، ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ کر، ہمیں غیروں کے سہارے نہ چھوڑ۔ پیارے اللہ
تیرے سوا کوئی مددگار نہیں، تجھ سے بہتر کوئی وکیل نہیں، تجھ سے بہتر کوئی ہمارا کفیل نہیں، تجھ سے بہتر کوئی محافظ نہیں۔ اللہ نعم المولا و نعم النصیر تیری ذات ہے۔ اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی اور جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں ہماری خصوصاً اور ہمارے اہل و عیال کی اور اس ملک میں بسنے والے ایک ایک ایمان والے مرد اور عورت کے جان مال عزت اور آبرو اور سب سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ قیامت تک ہمارے ماں باپ میں جو بھی لڑکے اور ماں باپ کی نسل میں جو بھی لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہو، پیارے رب ایمان پر زندگی ایمان پر موت عطا فرمانا۔ اللہ کسی کو مرتد نہ ہونے دینا، اللہ کسی کو کافر و مشرک نہ بننے دینا۔ اے پیارے اللہ اس ملک کے مدارس مساجد علماء خانقاہوں کی جمعیتوں کی جماعتوں کی تنظیموں کی حفاظت فرما۔ اللہ دین کے کام کرنے والے علماء قراء حفاظ اور عام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ جب تک ہم زندہ ہیں قرآن و سنت اور والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے کلمہ پڑھتے ہوئے موت نصیب فرمانا، عزت والی موت نصیب فرمانا، عافیت والی موت نصیب فرمانا۔ اللہ ہماری اور ہمارے تمام گھر والوں کی ایکسیڈنٹ کی موت سے حفاظت فرمانا، ہسپتالوں کی تڑپنے والی موت سے حفاظت فرمانا، مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو کر موت سے حفاظت فرمانا۔ اللہ یہ دنیا ایک دن چھوٹ جائے گی، رب جنازہ اٹھے گا، لوگ اندھیرے گڑھے میں ہمیں ڈال دیں گے۔ اللہ وہاں نہ کوئی ماں ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ بہن نہ پیسہ ہے نہ دولت، وہ قبر اندھیرا گھر ہے، اللہ وہ کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، اللہ وہ اکیلا گھر ہے، اللہ کچھ نہ وہاں ساتھ جانے والا۔ اللہ جب ہم یا ہمارے گھروں میں سے کوئی قبر میں جائے تو قبر میں جنت کا بستر بچھا دینا۔ اللہ ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنا دینا۔ اللہ ہمیں قبروں کے عذاب سے محفوظ فرمانا، وہاں کے کیڑے مکوڑوں کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ اللہ ہماری روحوں کو علیین میں مقام اعلیٰ نصیب فرمانا۔ اے پیارے رب جب قیامت میں قبروں سے اٹھیں تو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دینا۔ اللہ پل صراط پہ آسانی سے گزروا دینا۔ اللہ نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دلا دینا۔ اللہ نبی کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پلوا دینا۔ اللہ ہم میں سے کسی نے تیرے نبی کو دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے کلمہ پڑھتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں تیرے نبی سے۔ پیارے رب قیامت میں نبی کا دیدار نصیب فرمانا، قیامت میں نبی کا ساتھ نصیب فرمانا، ان کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ہم سب کو اور ہمارے تمام خاندان والوں کو اور قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو جنت میں اول داخلہ نصیب فرمانا۔ اللہ جنت الفردوس نصیب فرما دینا۔ پیارے رب جنت میں دو اپنا دیدار نصیب فرما دینا۔ اللہ ہم سب کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ پیارے اللہ ہم سب کو جب تک بھی زندہ ہیں مال میں اور جسم میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اللہ قرضوں کی حالت میں موت نہ دینا، قرضوں سے نجات نصیب فرما۔ اللہ حلال برکت وسعت والے روزگار نصیب فرما۔ اللہ دکانداروں کی دکانوں میں، کاشتکاروں کی کھیتیوں میں، مزدوروں کی کمائی میں، کاروباریوں کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ دشمنوں سے اور ان کے شر سے، فتنوں سے، حسد سے، ہر طرح کے مکر سے ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہم میں یا ہمارے گھر والوں میں یا اس مجمع میں سے ہم میں سے کوئی کسی بھی طرح کی چھوٹی یا بڑی بیماری میں مبتلا ہو، اللہ اس مجمع میں کوئی تو تیرا ہوگا،
سب کے اعمال حسنہ، اعمال صالحہ کے واسطے اور صدقے ہم سب کی بیماریوں کو صحت اور تندرستی میں تبدیل فرما، شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، ہمارا یہاں آنا قبول فرما، اس جلسے کا کرنا قبول فرما۔ اس کے لیے جس نے جو بھی تعاون دیا ہو، وقت کا، مال کا، محنت کا، دونوں جہان میں تو ان کو ترقی اور برکتیں عطا فرما، اور اے اللہ ہم سب سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے صدقے و طفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔